बचल जाए तो अच्छा है, दिल इसके नबी में बचल जाए तो अच्छा है, मोहम्मद कहते कहते दम निकल जाए तो अच्छा है। आइए माइक पर हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आफताब आलम साहब किबला में हजरत से गुजारिश करता हूँ कि वो माइक पर तशरीफ लाएं। अरे ये दिलो चला मोबाइल खोला पीछे हटा के ना मोबाइल खोला खोला ला अभी वो फोर है ना खोला रखा ठीक हम बढ़िया क्वालिटी में 4K कर ली। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। लेकिन लाइटिंग इन्ने चाहिए समझ धीरे धीरे ऑटोमेटिक सही हो जाए। यहाँ एगो लाइट यहाँ पे लगवा हम अम्मा बाद सामी भाई के तू है ना हमरा के वे फा देखते या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहु। व क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम क़ल्बुल मुमिनि अर्शुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन व अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मुअज़्ज़ज़ सामने किराम, आपके दयारे मोहब्बत में आज से पेशकल भी कई मरतबा और हाजिरी की सआदत हासिल कर चुका हूँ। आप तमाम लोग मुझे पहचानते होंगे, जानते होंगे। आपकी मोहब्बत ने आज फिर याद किया और मैं आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये जो टाइम चल रहा है, ये जो समय जो हमारे बीच में है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना है। हर बच्चे के हाथ में, जवान के हाथ में, बूढ़े के हाथ में एक छोटा सा यंत्र है जिसे हम मोबाइल कहते हैं। इस नेट के जमाने में हम सबके हाथ में मोबाइल है भी और हम उससे फायदे भी उठा रहे हैं, अगरचे उसके बहुत तेरे नुकसानात भी हैं। हम यूट्यूब पर, फेसबुक पर बहुतेर की मरतबा नाथखानियाँ भी सुनते हैं, तकारीर भी सुनते हैं, बयानात भी सुनते हैं और इसके दूर रस नताइज भी हमारे ज़हनो दिमाग पर मुरतब हो रहे हैं। वो लोग जो दीन की बातें सुनना पसंद करते हैं, जब यूट्यूब को खोलते हैं या फिर फेसबुक पर जाते हैं तो तरह तरह की बातें उनके सामने में आती हैं। कुछ लोग ये कह रहे होते हैं कि इस्लाम ये कहता है और फिर उसी जगह की तकरीर हमें ये भी सुनाई देती है कि नहीं, इस्लाम ये कहता है। ये इख्तिलाफात आपको आज के नेट से भरपूर जमाने में ये बातें आपको सुनने में आती हैं।
ذہن و دماغ میں بہت سارے سوالات پیدا ہوتے ہیں. کبھی تو کچھ لوگ اللہ نے توفیق بخشی کہ صحیح راستے پر آ جاتے ہیں، اور کبھی انہی سوشل میڈیا پر جا کر وہ تیرے لوگ غلط روی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں. بہت سارے سوالات آپ کے ذہن میں ہوں گے. میں امید کرتا ہوں کہ کچھ باتیں میں بھی لے کر آیا ہوں، اور میری کوشش یہ ہوگی کہ وہ تیرے سوالات جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہیں، اگر آپ نے توجہ سے میری باتوں کو سنا، ذہن و دماغ کے نہا خانے میں میری باتوں کو آپ نے جگہ دی. بہت سارے اعتراضات لوگوں کے ذہن و دماغ میں ہوں گے. سنجیدہ گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور سنجیدہ دماغ سے سننے اور سمجھنے کی کوشش کی. یہ امید کرتا ہوں کہ بہت سارے اعتراضات کی دفع ہو جائیں. وہ لوگ جو یہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور وہ لوگ بھی جو کسی وجہ سے کسی بنیاد پر اس مجلس میں نہیں آئے ہیں، وہ لوگ جو ہمارے عقائد و نظریات سے اتفاق رکھتے ہیں، ان سے بھی مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں. اور جو لوگ ہماری فکر، ہمارے خیالات آگے بڑھ کے بولوں تو ہمارے ایمانیات، ہمارے عقائد و نظریات سے اختلاف رکھتے ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں دست بستہ آپ اپنے ذہن و دماغ کے دریچوں کو کھول کر رکھیں. یہ میری عادت نہیں کہ الفاظ کے بھول بھلائیے میں آپ کو گھماتا رہوں. الفاظ کا میں کوئی جادوگر نہیں. میں جو باتیں کہنے کی کوشش کروں گا، میں یہ چاہوں گا کہ اسے قرآن و احادیث کے حوالے سے مزین کروں. میں جو بات آپ کے سامنے میں رکھوں وہ ٹھوس دلائل کے ساتھ رکھوں، عقلی اور نقلی دلائل کے ساتھ رکھوں. تارکیک ڈھنگ سے اپنی باتوں کو آپ کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. اور آپ ذی ہوش ہیں، باشعور ہیں، عقل و آگہی رکھتے ہیں، شعور و آگہی سے آپ آشنا ہیں. یہ امید رکھتا ہوں کہ پڑھے لکھے لوگوں کا مجمع ہے، میری باتوں کو توجہ کے ساتھ سننے کی کوشش کریں گے اور سنجیدہ دل ہو کر سننے کی کوشش کریں گے. رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالی ہم سبوں کو سنجیدہ دماغ سے، سنجیدہ دل سے سننے کی توفیق بخشے، اور بات اگر قابل قبول ہو، دلائل سے مزین ہو، اور یہ سمجھ میں آ جائے کہ یہ حق ہے، تو حق قبول کرنے کی توفیق برکات ہو. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. برگے خنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، برگے خنا پہ لکھتا ہوں میں درد دل کی بات، شاید کہ رفتہ رفتہ لگے دل ربا کے ہاتھ. میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی بڑی ہی مشہور معروف آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. رب کریم ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اس آیات کے ارد گرد میری تقریر گھومتی نظر آئیں گی، اور پھر میری گفتگو میں عقائد و نظریات کے بہت سارے تاروپود کھلتے نظر آئیں گے، بہت سارے اعتراضات نظر آئیں گے جو خلجان کہیں نہ کہیں آپ کے ذہن و دماغ میں بھر دیا گیا ہے، یا پھر آپ نے توجہ کے ساتھ سماعت کیا. مجھے امید ہے کہ آپ عقل و شعور والے ہیں، باتوں کو توجہ سے سننے والے ہیں، اور بات سمجھنے کے لوگوں کا مجمع ہے. تو یہ امید بھی ہے کہ حق کو ہاتھوں ہاتھ لینے کی کوشش بھی کریں گے. پہلے آئیے ہم اور آپ انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آقا مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارگاہ اقدس میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام
پیش کرنے کی سعادت حاصل کر لیں اور جھوم جھوم کر پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد المعدنی وسلم. بات اور گفتگو کو میں آگے بڑھاؤں. چند سوالات آپ کی خدمت میں. سرکار خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بھی دھرتی سے پکاریں گے یا خواجہ غریب نواز تو کیا وہ سنتے ہیں یا نہیں؟ یہ سوالات آپ کے حوالے. سرکار خواجہ غریب یا نہیں؟ یہ سوال آپ کے حوالے. سرکار خواجہ غریب نواز کو اللہ کی طرف سے ہم سب کو دیکھنے کی طاقت ملی ہے یا نہیں؟ یہ سوال آپ کے حوالے. سرکار خواجہ غریب نواز اور دیگر بزرگان دین کیا وہ پتھر کی مانند ہیں، پتھر کے ٹکڑے ہیں جن کو پکارنا درست نہیں ہوگا، جن سے مدد مانگنا درست نہیں ہوگا؟ کیا سمجھتے ہیں آپ وہ پتھر کی طرح ہیں، مر کر مٹی میں مل گئے ہیں یا آج بھی زندہ ہیں؟ یہ سوال آپ کے حوالے. اگر اس طرح کے سوالات آپ کے ذہن و دماغ میں ہیں، جوابات آپ کو ملیں گے. اور بھی ڈھیر سارے سوالات جو آپ کے ذہن و دماغ میں ہوں گے. فیس بک کے حوالے سے سوالات پیدا ہوئے ہوں یا پھر یوٹیوب کے حوالے سے یا جس طرح بھی آپ کے ذہن و دماغ میں خلجان بھرا گیا ہے یا بھر گیا ہے، اگر اللہ نے توفیق بخشی تو یہ خلجان آج دور کرنے کی میں کوشش کروں گا. انشاءاللہ العزیز آپ کے ذہن و دماغ میں یہ پیدا شدہ خلجان دور ہوگا. کوشش کریں گے نا انشاءاللہ. توجہ کے ساتھ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته. رب فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. آسان بھاشا میں بول رہا ہوں. میں کوشش کروں گا کہ ہمارے منہ سے زبان سے جو جملے نکلے وہ جملے آسان ہوں. میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میری عادت نہیں الفاظ کی جادوگری دکھانا یا پھر الفاظ کے بھول بھلائیے میں آپ کو گھمانا. میں الفاظ کے انبار لگا کر اپنی گفتگو کو لمبی کرنے کی کوشش نہیں کروں گا. جملے چھوٹے ہوں آسان ہوں آپ کے ذہن میں اگر سما جائے میری یہی کوشش ہوگی. رب فرماتا اے ایمان والو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. یہ اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کیسے ہو؟ یہ جتنے کلمہ گو ہیں، یہ جتنے کلمہ پڑھنے والے لوگ ہیں، ہفتے میں ایک ہی دن صحیح سر پر ٹوپی چڑھا کر مسجد جانے والے، 5 وقت کی نماز پڑھنے والے تو ماشاءاللہ ہمارے یہاں 2.5% ہے. 2.5% لوگ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں. نماز کا ٹائم 24 گھنٹے میں، لیکن 24 گھنٹے میں آپ دیکھیں گے کہ 2.5% لوگ مسجد میں ہیں اور 97.5% لوگ مسجد سے باہر ہیں. کہاں ہیں؟ چائے کی دکان پر، پان کی دکان پر، اپنی دکان پر، کھیت میں، کھلیان میں، جہاں بھی ہیں دنیا کی باتوں میں محو ہیں. یہ 97.5% لوگ بھی جمعہ کے دن سر پر ٹوپی لگا کر ادھر اور خوشبو میں بس کر اچھے کپڑے پہن کر تب جاتے ہیں. لگتا ہے مسلمانوں کی تعداد میں آج مسلمانوں کو دیکھا ہے. پھر جمعہ کی نماز کے بعد وہی بات، کسی کے سر پر ٹوپی بھی نہیں دکھتی. یہ حالات ہے ہمارے. کیا یہ بات ہے کہ نہیں؟ پوچھئے 97.5% لوگوں سے تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ہے؟ کوئی مسلمان ہوگا جو کہے گا اللہ کا ڈر نہیں؟ یہ پوچھنا بھی نہیں چاہیے کہ تم اللہ سے ڈرتے ہو یا نہیں. کیا پتا نشے میں دھت ہو اور کہہ دے نہیں ڈرتا ہوں. مسلمان نہیں ڈرتا. اللہ سے سارے مسلمان ڈرتے ہیں، تبھی تو 5 وقت نہیں کم سے کم جمعہ میں ایک دن پہنچ جاتے ہیں. یہ ڈر جو تھوڑا سا ہے یہ نہیں ہوتا نا تو جمعہ میں بھی نہیں جاتے. سارے مسلمان اللہ سے ڈرتے ہیں، پھر بھی رب کہہ رہا ہے اے ایمان والو اللہ سے ڈرو حق تقاته، جیسا کہ ڈرنے کا حق، یعنی اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو.
یہ اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا؟ آئیے میں ادھر ادھر آپ کو گھمانے پھرانے کے بجائے علامۃ الدہر کے بارگاہ میں لے چلتا ہوں، جلالت العلم کے بارگاہ میں لے چلتا ہوں، جنہیں دنیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، ان کی بارگاہ میں لے چلتا ہوں جن کے جلالت العلم کی قسم کھائی جاتی ہے۔ آپ کے ایک مشہور زمانہ تصنیف ہے، نام نوٹ کر لیجئے گا، مکاشفۃ القلوب۔ اس مکاشفۃ القلوب کے اندر اللہ سے ڈرنے کا حق کیسے ادا ہوگا، اس کی نشانیاں کیا ہیں، اس کے علامات کیا ہیں، وہ کون سی کسوٹی ہے جس پہ پرکھا جائے کہ وہ کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرتے ہیں۔ معاشرے میں، مسلم معاشرے میں ایسے کون لوگ ہیں جو اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کر رہے ہیں؟ دعوت تو سب کر رہے ہیں، ہم اللہ سے ڈرتے ہیں، ہم بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ ارے وہ شرابی جو دن رات شراب کے نشے میں مست رہتا ہے، اس سے کہہ دو، وہ مسلمان ہے، اس سے کہہ دو کہ تمہیں اللہ کا ڈر نہیں تو پائجامے سے باہر آ جاؤ۔ کہے گا نہیں مولانا میں بھی اللہ سے ڈرتا ہوں، جبکہ وہ نشے میں ڈرتا ہے۔ اور اپنے علاوہ اوروں کا بھی وزن کیا جا سکتا ہے، اس کے اعمال کا، اس کے اعمال کا، اس کے کردار کا تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ یہ جو دعویٰ کر رہا ہے اللہ سے ڈرنے کا، کیا یہ دعوے میں سچا بھی ہے یا نہیں؟ کسوٹی آپ کے حوالے کر دوں، بولیے نا، ترازو آپ کے حوالے کر دوں، دوسروں کا نہیں تولیے گا، اپنا تولیے گا، آپ اپنے اعمال کا تجزیہ کیجئے گا، جو کسوٹی دے رہا ہوں اپنے اعمال کا، اور یہ دعا بھی کرنی چاہیے، اے اللہ نظریں وہ دے جس نظر سے اپنی بدعمالیوں کو دیکھ سکوں، اللہ جل جلالہ ہمیں نگاہیں وہ عطا فرما جن نگاہوں سے اپنے کمیوں کو دیکھ سکوں، ایسی نگاہ نہ عطا فرما جس نگاہ سے میں دوسروں کے عیوب دیکھا کروں، وہ آنکھیں ضائع ہو گئے جن آنکھوں سے ہم دوسروں کے کرتوت پر نظریں ڈالا کریں، دوسروں کے عیوب پر نظریں پڑے اور پھر اس کی اصلاح کے بجائے چائے کی دکان پر، پان کی دکان پر اس کی عیب پوشی کے بجائے اس کے بدعمالیوں کو چائے اور پان کی دکانوں پر رکھا جائے اور پھر لوگوں کی نظروں میں اسے مایوس بنایا جائے، لوگوں کی نظروں میں کمتر دکھایا جائے، ایسی نظریں نہ آتا۔ وہ ترازو آپ کے حوالے کرتا ہوں، وہ نشانیاں، وہ کسوٹی جس پر تولا جا سکے کہ اللہ سے ڈرنے کا حق۔ آیت کے پہلے ٹکڑے پر گفتگو کر رہا ہوں اور آپ کے حوالے کہاں ہوں۔ اس گفتگو کے بعد آیت کا دوسرا ٹکڑا ہے، پہلا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاۃ، ایمان سے ڈرنے کا حق ادا کرو، اور دوسرا حصہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، دنیا سے نہیں جاؤ مگر مومن بنو۔ اس پر گفتگو، اصل گفتگو دوسری آیت پر ہوگی، اس آیت پر بھی تھوڑی سی گفتگو سماعت کر لیں۔ مکاشفۃ القلوب کے اندر علامہ ابو اللیث رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کو نقل کیا، علامہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، وقت کے آپ امام ہیں، آپ نقل کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے کی 7 نشانیاں۔ کتنی نشانیاں؟ پھر آپ نے بلایا، آپ کی محبت میں انگڑائی لی، مجھے یاد کیا، میں یہ سبق پوچھ لوں گا آپ سے۔ پہلی نشانی اللہ سے ڈرنے کی پہلی نشانی یہ ہے کہ ہماری یہ نظریں سیدھی ہو، یہ نظریں سیدھی ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سیدھا دیکھتے ہیں، کچھ ٹیڑھا بھی دیکھتے ہیں کہ نہیں؟ دیکھا ایسے لوگ جن کی رات بڑی ہے، چھوٹی ہے، یا پھر اور کسی وجہ سے کنکھیوں کے، ہم کیا کہتے ہیں اس کی نظر ٹیڑھی ہے؟ کیا اس حدیث میں وہی مطلب؟ آنکھ سیدھی ہونے کا مطلب جو میں پڑھنے لگا ہوں، نشانی بتانے لگا ہوں، پہلی نشانی اللہ سے ڈرنے کی کہ آنکھ سیدھی ہو۔ آنکھ سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نظر جب اٹھتی ہو نا تو مسجد کے گنبد و مینار سے ٹکراتی ہو۔ آنکھ سیدھی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جب آنکھ کھلتی ہو تو قرآن مقدس کے اوراد سے جا کر ٹکراتی ہو، قرآن مقدس کے اوراد پر پڑھتی ہو، سمجھ جاؤ اس کی نظر سیدھی ہے۔ اور اگر اس کی نظر اٹھی ہری چیزوں کے بجائے لال پیلی چیزوں پر پڑ رہی ہے تو سمجھ جاؤ اس کی نظر ٹیڑھی ہو گئی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ملا عینہ من الحرام فی الدنیا منع اللہ عینہ
جو دنیا کے اندر اپنی نظر کو حرام چیزوں سے بھر رہا ہے، قیامت کے دن اللہ اس کی نظر کو جہنم کے بڑھ کے شوروں سے بھر دے گا۔ کتنی نظر ٹیڑھی ہے؟ موبائل پر کیا سب دیکھتے ہو؟ تجزیہ کر لیجیے گا آپ۔ ہری چیزوں پر آپ کی نظر کتنی مرتبہ پڑتی ہے اور لال پیلی چیزوں کو دیکھ کر نظریں کتنی بڑھتی ہے۔ اشارے میں بول رہا ہوں، سمجھدار لوگ ہیں، باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی۔ اگر یہ نظر سیدھی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی پہلی نشانی پائی جا رہی ہے، اور اگر نظر ٹیڑھی ہے تو سمجھ جاؤ اللہ سے ڈرنے کے دعوے میں سچے نہیں ہیں۔ دوسری نشانی نوٹ کر لیجیے اللہ سے ڈرنے کی دوسری نشانی یہ ہے کہ ہماری یہ زبان سیدھی ہو۔ کچھ لوگ بولتے ہیں تو توتلاہٹ ہوتی ہے نا زبان، تو کبھی مت یہ کہنا کہ اس کی زبان ٹیڑھی ہے۔ یہاں پر زبان سیدھی اور ٹیڑھی کا مطلب یہ ہے کہ یہ زبان کھلتی ہو تو نعت رسول کی آواز سنائی دیتی ہو، زبان کھلتی ہو تو قرآن مقدس کی تلاوت کی آواز اور صدائیں سنائی دیتی ہو، زبان کھلتی ہو تو ذکر خدا اور ذکر رسول میں تو سمجھ جاؤ زبان سیدھی ہے، اور زبان کھلی بھوجپوری گانے سنائی دیتے سمجھ جاؤ زبان ٹیڑھی۔ بس آگے بڑھتا ہوں، زبان سیدھی ہے تو اللہ سے ڈرنے کی دوسری نشانی پائی جا رہی ہے۔ پہلی نشانی آنکھیں سیدھی ہو، دوسری نشانی زبان سیدھی ہو، تیسری نشانی ہاتھ سیدھا ہو۔ اور اس ہاتھ سیدھا ہونے کا مطلب لولہے کو دیکھ کر مت کہنا کہ اس کے ہاتھ ٹیڑھا ہے۔ ہاتھ سیدھا کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہاتھ جب بھی اٹھتا ہو تو غریبوں، یتیموں، بیواؤں، کمزوروں، مظلوموں، زیر دستوں، کمزوروں کی امداد کے لیے اٹھے تو سمجھ جاؤ یہ ہاتھ سیدھا ہے، اور یہ ہاتھ اٹھا بوسا بنا اور کسی مومن کے تھوبڑے پہ جا کے گر پڑا تو سمجھ جاؤ یہ ہاتھ ٹیڑھا ہے۔ ہاتھ اگر سیدھا ہے تو سمجھ جاؤ یہ ہاتھ اگر غریبوں مظلوموں کی مدد کے لیے اٹھ رہا ہے تو ہاتھ سیدھا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھے تو اسلام کے تحفظ و بقا کے لیے اٹھے، سمجھ جاؤ ہاتھ سیدھا ہے۔ یہ ہاتھ اٹھ رہا ہے تو دین کی معاونت کے لیے اٹھ رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ ہاتھ سیدھا ہے۔ لیکن یہ ہاتھ اٹھا ہے مگر تماچا بن کر کسی مسلمان کے گال پر پڑا ہے تو سمجھ جاؤ یہ ہاتھ سیدھا نہیں بلکہ ٹیڑھا ہے۔ آقا فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلم بیدہ ولسانہ، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ پاؤں سے مسلمان محفوظ ہے، جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے۔ یعنی مسلمانوں کا یہ سیوا نہیں ہونا چاہیے کہ اس کے ہاتھ سے مسلمانوں کو تکلیف ہو۔ آگے بڑھیے، ہاتھ سیدھا ہے، اللہ سے ڈرنے کی تیسری نشانی پائی جا رہی ہے۔ اللہ سے ڈرنے کی چوتھی نشانی پاؤں کا سیدھا ہوا۔ پاؤں ٹیڑھا، لنگڑے کو دیکھ کے مت کہیے اس کا پاؤں ٹیڑھا۔ سیدھا اور ٹیڑھا کا مطلب یہ ہے کہ یہ پاؤں اگر آپ کو خانے خدا تک لے جا رہا ہے تو پاؤں آپ کا سیدھا ہے، یہ پاؤں نیکیوں کی طرف لے جا رہا ہے، سمجھ جاؤ یہ پاؤں سیدھا ہے، لیکن یہ پاؤں نیکیوں کے بجائے خدا کے بجائے شراب کے اڈے تک پہنچا دے رہا ہے، سمجھ جاؤ پاؤں ٹیڑھا ہے۔ یہ پاؤں آپ کو پہنچا دیا جوئے بازی کے اڈے کی طرف، سمجھ جاؤ پاؤں ٹیڑھا ہے۔ پاؤں سیدھا ہے تو اللہ سے ڈرنے کی چوتھی نشانی پائی جا رہی ہے۔ نوٹ کر رہے ہیں؟ اللہ سے ڈرنے کی پانچویں نشانی کو نوٹ کیجیے۔ اللہ سے ڈرنے کی پانچویں نشانی، پہلی نشانی آنکھ سیدھی ہو، دوسری نشانی زبان سیدھی ہو، تیسری نشانی ہاتھ سیدھا ہو، چوتھی نشانی پیر سیدھا ہو، پانچویں نشانی وہ جو کھاتا ہو وہ حلال کھاتا ہو۔ کیا حالات ہے؟ مل جائے جو کچھ بھی ہم ہڑپ جائیں گے بغیر اس کی چھان بین کیے کہ یہ ہمارے لیے جائز بھی ہے، جو مل جائے سب حلق کے نیچے اتار لیں گے۔ حلال کھاتا ہو تو اللہ سے ڈرنے کی پانچویں نشانی پائی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آقا فرماتے ہیں اذا وقعت لقمة الحرام في بطن ابن آدم لعنه كل ملك في السماء والارض ما دامت تلك اللقمة في بطنه وإن مات على تلك الحالة فمأواه جهنم۔ حدیث پاک ترجمہ سے بات کی، آقا فرماتے ہیں ایک حرام لقمہ، کتنا؟ ایک حرام لقمہ آدمی کے پیٹ میں اتر جاتا ہے
حلق سے نیچے اترا لعنہ کل ملک فی السماء والارض، اس پر لعنت بھیجنا شروع کرتے ہیں وہ تمام فرشتے جو آسمان و زمین میں. کتنے فرشتے ہیں؟ صحیح تعداد اللہ کو معلوم ہے. سارے فرشتے لعنت بھیجنے لگتے ہیں. اور کب تک بھیجتے ہیں؟ ما دامت تلک اللقمۃ فی بطنہ، جب تک وہ ایک حرام لقمہ اس کے پیٹ میں رہتا ہے. وَإِن مَاتَ عَلَى تِلْكَ الْحَالَةِ، اور اسی حالت میں اسے موت آ جائے فَمَأْوَاهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانہ جہنم. کھائے چلے جا رہے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں کسی نے کسی کی بکری چرائی. ریاض میں کبھی کبھی لوگ بکری چرا لیتے ہیں. بکری چرا لی. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوا کہ کسی کی بکری آج چوری ہو گئی. اللہ اکبر، کیا تقویٰ ہے، کیا پرہیزگاری ہے، کیا خوف الہی ہے جو ان کے دل میں، کیا خشیت الہی ہے جو ان کے دل میں. جب تک عادتاً بکری کی جتنی عمر ہوتی ہے نا، اتنے دنوں تک آپ نے بازار سے گوشت نہیں منگوایا، یہ سوچ کر کے کیا پتا وہی چوری کی گئی بکری کو بچر نے بنایا. عادتاً بکری کی جتنی عمر ہوتی ہے اتنے دنوں تک بازار سے آپ نے گوشت نہیں منگوایا. یہ ہے خوف الہی، یہ ہے خشیت الہی. ہم تو جو مل جائے سب کھا لیتے ہیں، کسی کے یہاں کھا لیتے ہیں، کسی نے ذبح کیا بغیر تحقیق کیے ہوئے کھا لیتے ہیں، جو مل جائے سب ہڑپ جاتے ہیں. جب تک ایک حرام لقمہ جو اس نے کھایا ہے پیٹ میں رہتا ہے، اللہ کے فرشتے اس پر لعنت بھیجتے ہیں. اگر حلال کھا رہے ہیں تو اللہ سے ڈرنے کی 5ویں نشانی پائی جائے. 6ٹھی نشانی دل کا سیدھا ہونا. کیوں؟ اس لیے کہ آقا فرماتے ہیں ان فی الجسد مضغۃ فاذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي القلب الا وهي القلب. اے میرے جانے سارو، جسم کے اندر گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، اگر وہ سیدھا ہو جائے تو جسم کے سارے پارٹ پرزے سیدھے ہو جائیں. اگر وہ بگڑ جائے تو جسم کے سارے پارٹ پرزے بگڑ جائیں. آقا فرماتے ہیں میرے جانے سارو سنو، وہ دل ہے، دل کو سیدھا کر لو، یہ جسم کے سارے پارٹ پرزے سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ دل کی حکمرانی جسم کے سارے پارٹ پرزے پر. دل کو سیدھا کرو. اور آج ہمارا دل ہی گندا ہو چکا ہے. دل میں کینہ ہے، بغض ہے، حسد ہے، نہ جانے کیا کیا ہم نے چھپا کر رکھا ہے. آقا فرماتے ہیں دل کو سیدھا کرو، ہاتھ سیدھے ہو جائیں گے. دل سیدھا کر لو، نظریں سیدھی ہو جائیں گی. دل سیدھا کر لو، زبان سیدھی ہو جائے گی. دل سیدھا کر لو، پیر سیدھا ہو جائے گا. دل سیدھا کر لو، جسم کے سارے پارٹ پرزے رکھ کے احکامات کی بجاوری شروع کر دیں گے. دل کو سیدھا کرو، پارٹ پرزے سیدھے ہو جائیں گے. اگر دل سیدھا ہے تو اللہ سے ڈرنے کی 6ٹھی نشانی پائی جا رہی ہے. اور 7ویں نشانی اور آخری نشانی نوٹ کیجئے، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرنا کیسا ہوگا، کیسے ہوگی. یہ 7 نشانیاں ہیں، پالی جائے تو سمجھ جاؤ وہ بندہ رب سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا. 7ویں اور آخری نشانی یہ ہے، دنیا سو رہی ہو، گرمی کا دن ہو یا کڑاکے کی ٹھنڈک ہو، ساری دنیا سو رہی ہو، خراٹے لے کر سو رہی ہو، گھوڑے اور ہاتھی بیچ کر سو رہی ہو، ایسی عالم میں بھی وہ بندہ اللہ کا ڈر اپنے دل میں اس قدر رکھتا ہے، رب کی خشیت اس کے دل میں اس قدر ہے کہ کڑاکے کی ٹھنڈ میں بھی جسم سے رضائی کو ہٹاتا ہے، بستر کو چھوڑتا ہے. کان میں صدا آئی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. صدا ملی، بستر کو چھوڑا، خانے خدا پہنچا، وضو بنایا، پیشانی کو جھکا دیا. ساری دنیا سو رہی ہے مگر ایسے عالم میں بھی وہ بندہ رب کو یاد کر رہا ہے. دنیا سو رہی ہے مگر وہ رب کے یاد میں لگا ہے. تو سمجھ جاؤ یہ وہ بندہ ہے جس کے اندر 7 نشانیاں پائی جا رہی ہیں. یہی وہ بندہ ہے جو رب سے ڈرنے کا حق ادا کر رہا ہے. اللہ، اے ایمان والو، اللہ سے ڈرنے کا حق ادا کرو. جب بندہ اس مقام کو پہنچ جاتا ہے تو اس کے اندر 7 نشانیاں پائی جانے لگتی ہیں. تو سمجھ جاؤ اب یہ بندہ عام بندے کی طرح نہیں ہے، یہ بندہ انہی عام بندوں سے نکل کر اب خاص بندے کی کیٹیگری میں آ گیا.
ये कैटेगरी समझते हैं ना आप लोग, ये फर्क मरातिब समझते हैं, कैटेगरी। बहुत सारे लोग हैं कलमा पढ़ने वाले, आप में से कोई मेराजुल कादरी की तरह है, आप में से कोई मेरी तरह है, आप कहेंगे नहीं। पूछेंगे फर्क क्या है, कहेंगे कि मौलाना साहब हम कम पढ़े लिखे लोग हैं और आप आलिमे दीन। फर्क हुआ ना, आलिमे दीन ये दर्जा रब ने अता किया, हाफिजे कुरान रब ने ये मकाम अता किया, फर्क आया ना। अच्छा एक बात सुनिए, कुछ सवालात आपके ज़हन दिमाग में हमने रखे थे। ख्वाजा गरीब नवाज को अगर यहां से पुकारा जाए तो वो सुनते हैं या नहीं, देखते हैं या नहीं, मदद को उन्हें पुकारा जाए तो क्या अल्लाह ने ये ताकत उन्हें दी है कि नहीं कि वो मदद कर सके? ये सवालात आपके ज़हन में मैंने आपके ज़हन के हवाले किया था। इस सवाल को सामने में रखेंगे तब गुफ्तगू समाप्त करेंगे। अब आइए, हम सब अल्हम्दुलिल्लाह ईमान वाले हैं और रब का हुक्म है वला तमुतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, दुनिया से नहीं जाओ मगर मोमिन बनकर, यानी दुनिया से जाओ तो मोमिन बनकर। यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं हम में से शायद हर एक ने दुनिया में आने वालों को देखा और दुनिया से जाते हुए देखा है ना। हम लोगों ने मौत की घड़ी है, बिस्तर पर पड़ा है, आखिरी वक्त है, जिंदगी की डोर कटने वाली है, सांस थमने वाली है, दिल की धड़कन रुकने वाली है। हमने देखा है कि जिंदगी की डोर अब इनकी कटने वाली है। लेकिन बताएं जरा, जब कोई इंतकाल कर जाता है, आंखें बंद हो जाती हैं, तो क्या वो सुनता है? हम लोगों ने यही देखा है, जब रूह निकल गई आंखें होती है, बाजों की आंखें खुली होती है इंतकाल के बाद में, आंखें होती है मगर वो देख नहीं रहा होता है। कान होती है, कान होता है मगर वो सुन नहीं पाता, जुबान होती है मगर वो बोल नहीं पाता, जिस्म होता है जिस्म में हरकत नहीं होती है, हाथ होता है मगर पकड़ नहीं पाता है, पांव होता है मगर चल नहीं पाता है। मैं आज अल्लाह का ऐसा बंदा दिखाऊंगा और आप सबकी मुलाकात अल्लाह के ऐसे बंदे से कराऊंगा कि रूह निकल गई है मगर वो देख रहा है, रूह निकल गई है उसकी जुबान बोल रही है, रूह निकल गई है उसके जिस्म में जिंदगी की रमक बाकी है। मैं आज ऐसा बंदा दिखाऊंगा। आप कहते हैं कि रूह निकल जाती है तो बोला नहीं करता, सुना नहीं करता, देखा नहीं करता, मगर इसके विपरीत आज एक ऐसा बंदा दिखाऊंगा, आंख निकल गई है, रूह निकल गई है फिर भी देख रहा है, रूह निकल गई है फिर भी बोल रहा है, रूह निकल गई फिर भी जिंदगी की रमक बाकी है। दिखा दो ऐसा बंदा। ऐसे बंदे को दिखाने से पहले एक बात आपके ज़हन के सामने रखता हूं। एक शख्स है आपके मोहल्ले में जिसके दरवाजे पर सुबह का वक्त है, एक भिखारी पहुंचता है, कड़ाके की ठंडक है, तन बदन पर कम कपड़े हैं, वो दरवाजे पे पहुंचता है, सदा लगाता है, ओ अबू बकर साहब जरा बाहर आइए, देखिए मेरे जिस्म पे कपड़े नहीं है, इस कड़ाके की ठंड में मैं कांप रहा हूँ, अल्लाह ने दौलत से नवाजा है, कुछ कपड़े दे दीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब हजरत की ज़ियारत भी कीजिए और इनके फैजान से जो मेरे दिल में बातें आ रही हैं आप तक पहुंचा रहा हूं। तो ये उलमाए किराम लोग हैं हमारी जमात के शेर और बबर, बस इन्हीं लोगों के फैजान से बोला करता हूँ, वरना तो मौलाना आफ्ताब कुछ भी नहीं। ये इनका फैजान है, इन बुजुर्गों की दुआएं हैं, कुछ बोल लिया करता हूँ, वरना मैं तो कुछ नहीं। भाई इनके फैजान को आपके सामने में रख रहा हूँ, जुबान मेरी है, बात इन्हीं लोगों के फैजान की है जो आपके सामने में रखता हूँ। समाज करें तवज्जो के साथ। कब
अबू बकर साहब निकल कर देखे मेरी क्या हालत है। अबू बकर साहब दौड़े दौड़े बाहर देखा कि दरवाजे के सामने ठंड में कोई लड़खड़ा रहा है, कपकपा रहा है, कंपनता रही है जिस्म पर, कहा बैठ जाओ। दौड़ते भागे घर से कुछ कपड़े ठंड के लाए, पहना दिया, आग लगाई, कहा पहले इसे सेक दे। उन्हीं के बगल में एक और शख्स है जिसका घर है, उसके दरवाजे पर आए दोपहर के वक्त एक भूखा पहुंचता सदा लगाता है। भिखारियों की आदत होती है, दुआएं देता है और फिर कुछ मांगा करता है। अल्लाह आपकी दौलत को आप सलामत रखे, आपके बाल बच्चों को सलामत रखे, खुदा के नाम पर कुछ खाना दे दो, कई दिनों से भूखा हूं। बाहर निकला वो शख्स, नजर पड़ते ही कहा मेरा ही दरवाजा में, चल भाग यहाँ, मैं कुछ नहीं, जल्दी भाग ले यहाँ से वरना पिटाई भी करी हो जाएगी। वो भागा वहां से भिखारी। मैं आपसे पूछता हूँ, ये दो शख्स आप ही के मोहल्ले के, बस मिसाल दे रहा हूँ फॉर द एग्जाम्पल, ये उदाहरण के तौर पर आपके सामने में रखा, मिसाल मैंने अपने तरफ से बनाई है। दोनों शख्स आपके गांव का, एक ने भिखारी को बैठाया भी है, कपड़े भी पहनाया भी है और फिर उसके लिए आग से, ठंड से बचने का इंतजाम भी किया। दूसरा उसका पड़ोसी है जिसने भिखारी को भगा दिया। ये दोनों इंसान है या नहीं? दोनों इंसान हैं, मगर दोनों में कुछ फर्क नजर आ रहा? आपका जवाब होगा मौलाना आपका आदमी दोनों दिख रहे हैं, दोनों इंसान दिख रहे हैं, मगर दोनों में फर्क, डिफरेंस है दोनों में। पूछा क्या? कहा फर्क ये है कि एक आदमी दिखता है मगर आदमियत नहीं है उसके अंदर। इंसान दिखता है, इंसानियत नहीं है। दूसरा आदमी दिखता भी है, आदमियत भी है उसके अंदर। इंसान तरह दिखता भी है और उसके अंदर इंसानियत भी है। ये बात समझ में आ गई ना? आदमी होना और आदमियत का होना। हर आदमी दिखता तो है मगर उसके अंदर आदमियत भी हो ये जरूरी नहीं। हर इंसान दिखता तो है मगर उसके अंदर इंसानियत भी मौजूद हो ये जरूरी नहीं है। अब बताइए, हम में से जितने लोग हैं ये जिस्म वाले हैं? अरे हम सब जिस्म वाले हैं, हाथ भी है, पैर भी है, आंख भी है, नाक भी है, कान भी है, सब कुछ है, हम जिस्म वाले हैं। हमारे अंदर जिस्मानियत भी है। ये जिस्मानियत क्या है? काट डालो खून निकलेगा, चोट लग जाए दर्द होगा, ये जिस्मानियत के सिफात है। जिस्मानियत। अब आइए, हम सब रूह वाले हैं कि नहीं? अगर रूह वाले नहीं होते तो हम बोल नहीं होते और आप सुन नहीं रहे होते। हम सब रूह वाले हैं मगर क्या हम सबकी रूह में बालिगी भी है? हम सबकी रूह में शफाफियत भी है? हम सबकी रूह में रूहानियत भी है या नहीं? वो तेरे लोग हैं, इंसान दिखते भी हैं मगर इंसानियत नहीं होती। इसी तरह बहुत सारे लोग हैं जो रूह वाले तो हैं मगर उस रूह में शफाफियत नहीं, उस रूह में बालिदगी नहीं, उस रूह के अंदर रूहानियत नहीं। समझ रहे हैं? रूहानियत नहीं। ये रूहानियत क्या चीज है? बुखारी शरीफ की, हजरत के फैजान के बुखारी शरीफ की एक हदीस सामने में रखता हूँ। अगर उस हदीस को समझ लिया, थोड़ी तशरीह भी करूंगा, तो अकायद के बहुत सारे एतराजात जो आपके ज़हन और दिमाग में है वो दूर हो जाएंगे। पहले वो हदीस तेजी के समाप्त कर लिए। बुखारी शरीफ की हदीस पेश करने लगा। हजरत अबू हुरैरा से रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से ये हदीस मरवी है। अन अबी हुरैरा क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु ताला मन आदा ली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब वमा यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैहि वमा यतक़र्रबु इलैया अब्दी बिशैइन अहब्बा इलैहि मिम्मा फ़रज़तु अलैहि वमा यज़ालु अब्दी यतक़र्रबु इलैया बिन नवाफ़िल हत्ता अहबब्तुहु फ़इज़ा अहबब्तुहु कुन्तु समअहु अल्लज़ी यस्मअु बिहि व बसरहु अल्लज़ी युबसिरु बिहि व यदहु अल्लती यब्तिशु बिहा व रिजलहु अल्लती यमशी बिहा व लइन सअलनी लअूतियन्नहु व लइन सअलनी लअूतियन्नहु औ कमा क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। हदीस के अल्फाज को मैंने जुबानी याद करके आपके सामने में रखा है। हो सकता है सबक़ते लिसानी में हदीस के अल्फाज में कुछ चेंजिंग आ जाए मगर अल्हम्दुलिल्लाह तर्जमा कर रहा हूँ, उसको समाअत कीजिए। बुखारी शरीफ की ये हदीस आका फरमाते हैं, हजरत अबू हुरैरा इसके रावी हैं, कहते हैं कि रब ने फरमाया जो मेरे दोस्तों से दुश्मनी बोले उससे एलाने जाएंगे। रब का दोस्त कौन? बोलिए, ये ख्वाजा गरीब नवाज कौन है? रब के दोस्त कौन है? ये गौसे आजम बड़े पीर साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन है? खुदा के दोस्त। ये ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह
نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ. یہ بزرگوں کے روزے کو دیکھ رہے ہیں نا پوری دنیا میں. یہ کون ہے؟ کن کے مزارات ہیں؟ یہ روزے کن کے ہیں؟ اللہ کے دوستوں کے روزے ہیں. رب کہتا ہے اللہ کے دوستوں سے دشمنی مول نہ لے. اگر کوئی من عدالی ولیت جو میرے دوستوں سے دشمنی مول لے فقط آذنتہ بالحق میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں. بلیک لسٹڈ کرمنل جو سرکار کے کھاتے میں بلیک لسٹڈ جس پر انعام رکھا گیا وہ کہہ دے گا کہ صبح کا سپیدہ نمودار ہونے سے پہلے تمہیں 6 انچ چھوٹا کر لوں گا, رات میں ہی میری بوریا بستر گول کر کے انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ گے. یہ کوئی دنیا دار نہیں بول رہا, وہ بول رہا ہے جو ساری دنیا کا خالق و مالک ہے کہ جو میرے دوستوں سے دشمنی مول لے اس سے میرا اعلان جنگ ہے. رب کا دوست کون ہوتا ہے؟ وہ جو ایک وقت کی نماز وہ ہوتا ہے, وہ ہوگا جو 5 وقت کی نماز ٹائم پہ پڑھتا ہے. رب کا دوست وہ کون ہوتا ہے؟ سنیے, رب فرماتا ہے کہ میری دوستی, میری نزدیکی, میرا قرب بندہ کیسے حاصل کرتا ہے؟ وہ چیزیں, وہ سب سے پیاری چیزیں جن کے ذریعے بندہ میری قربت حاصل کرتا ہے وہ ہے جو میں نے بندے پر فرض کیا ہے. یہ فرض ہمارے اوپر کیا جانتے ہیں, اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں. پھر رب کہتا ہے فرائض کے بعد جب نوافل پر ہمیشگی برتتا ہے تو بندہ فرائض کے بعد نوافل پر ہمیشگی برتنے کی وجہ سے میرے قریب آتا رہتا ہے, میرے نزدیک آتا رہتا ہے, اتنا نزدیک آتا ہے, اتنا قریب ہوتا ہے. حتی احببتو, توجہ, حتی احببتو, یہاں تک کہ مجھے بندے سے پیار ہو جاتا ہے. سنیے رب کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے بندے سے پیار ہو جاتا ہے. رب کو کس بندے سے پیار ہوتا ہے؟ جو 5 وقت کی نمازیں جو فرض ہے اس پر عمل پیرا ہے, فرائض پر عمل پیرا ہے, اور پھر اس کے بعد نوافل پر ہمیشگی برت رہا ہے, پھر مواظبت برتتا ہے. تو رب کہتا ہے میں اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں, اور جب میں پیار کرنے لگتا ہوں تو میں بندے کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے. یہاں سے پوائنٹ کی باتیں, سارے سوالات جو آپ کے حوالے کیا اس کے جواب. رب کہتا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھا کرتا ہے, میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑا کرتا ہے, میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے وہ چلا کرتا ہے. اگر وہ مجھ سے کچھ مانگ دیتا ہے تو میں اسے ضرور دیتا ہوں, اور مجھے اور میری پناہ میں آنا چاہتا ہے تو میں اسے اپنی پناہ میں لیتا ہوں. اس حدیث کو سن لیا نا, اللہ کسی کا ہاتھ بن سکتا ہے, اللہ کسی کا پیر بن سکتا ہے, کسی کی آنکھ, کسی کی زبان, کسی کا ہاتھ بن سکتا ہے؟ نہیں بن سکتا. اللہ تو خود جسم سے پاک ہے تو کسی کا جسم بن کیسے سکتا ہے؟ اب اس کو سمجھنا ہو تو چلیے ہم فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں چلتے ہیں. یہ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ 9ویں صدی ہجری کے قریب کے عالم دین ہیں, امام المفسرین ہیں. میں بریلی کی دھرتی پر نہیں لے جاؤں گا کہ کل کوئی کہتے کہ مولانا احمد رضا بریلوی کی بات رکھ کر گئے ہیں. نہیں, اس وقت کی بات رکھ دیتا ہوں جب بریلوی کوئی کہلایا نہیں کرتا تھا, جب کوئی دیوبندی کہلایا نہیں کرتا تھا, جب کوئی وہابیت کے نام سے پکارا نہیں جاتا تھا, کسی اور ناموں سے پکارا نہیں جاتا تھا. اہل سنت والجماعت کہلائے جاتے تھے, سنی کہلاتے تھے. اس ٹائم لے چلتا ہوں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے تفسیر کبیر کے جلد ثابت کے اندر اسی حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یوں قلم طراز ہیں, وہ لکھتے حتی درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بن باری وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وكذلك العبد اذا واظب على الطاعات بلغ المقام الذي قال الله تبارك وتعالى كنت سمعا له وبصرا, اور كما قال. سنا دو پورا, کیونکہ حضرت بیٹھ گئے ہیں, اب تھوڑا میری زبان بھی تھوڑی لڑکھڑانے لگی ہے حضرت کو دیکھ کر. بڑے عالم ہو تو چھوٹے لوگوں کی زبانیں لڑکھڑا جاتی ہیں, تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید سگنل مل رہا ہے کہ باتوں کو سمیٹا جائے. اسی لیے میں اپنی جو میں کہنے لگا تھا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ کی پوری عبارت, اگر آپ کہتے ہیں تو الحمدللہ وہ مجھے یاد ہے, پوری عبارت پڑھ کے سنا دوں گا. میں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ میں الفاظ کا جادوگر نہیں,
میں الفاظ کے انبار لگا کر اپنی باتوں کو لمبا کرنا نہیں جانتا. میں جو بولتا ہوں پورے دلائل کے ساتھ بولتا ہوں, خالی بجنے والا ڈھول نہیں. مجھے جو نہیں پہچانتے ہوں آج پہچان لیجیے, جو پہچانتے ہیں دل میں بٹھا لیجیے. ترجمہ سماعت کیجیے. کہتے ہیں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ, ایسے ہی بندہ جب عبادات پر ہمیشہ برتتا ہے, رب کہتا ہے میں اس کا کان اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. کنتو لہو سمع و بصر, میں اس کی آنکھ, میں اس کا کان اور اس کی آنکھ بن جاتا ہوں. کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ کہتے ہیں اے اذا صار نور جلال اللہ سمع له فسمع القریب والبعید, یعنی اللہ کا نور جلال بندے کا کان بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کو سننے لگتا ہے. حضرت دور و نزدیک کو سننے لگتا ہے. اگر کوئی پڑھا لکھا میرے عقائد و نظریات سے اختلاف رکھنے والا عالم دین ہو, غلط ترجمہ کر رہا ہوں تو میری اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے. ٹھوک بجا کر بول رہا ہوں, اس کے سوا دوسرے کوئی ترجمہ نہیں ہو سکتا. ٹرانسلیشن یہی ہے. رب کا نور جلال بندے کا کان بن جاتا ہے, وہ دور و نزدیک سننے لگتا ہے. وَإِذَا صَارَ نُورُ جَلَالِ اللَّهِ بَصَرًا لَهُ فَرَأَى الْقَرِيبَ وَالْبَعِيدَ, اور اگر وہی رب کا نور جلال بندے کی آنکھ بن جاتا ہے, رب کسی کی آنکھ نہیں بن سکتا, وہ تو خود جسم سے پاک ہے, کسی کا جسم کیسے بن سکتا ہے؟ مطلب یہ کہ رب کا نور جلال, اس کو اور میں آسان بھاشے میں سمجھاؤں گا. وہی رب کا نور جلال بندے کی آنکھ بن جاتا ہے تو وہ دور و نزدیک کی چیزوں کو دیکھنے لگتا ہے, اور وہی نور جلال بندے کا ہاتھ بن جاتا ہے. رب کی طرف سے تصرف کا پاور اسے مل جاتا ہے تو دور و نزدیک سے کوئی پکارے تو اس کی وہ مدد کرے. یہ رب کی طرف سے طاقت مل جاتی ہے. یہ تشریح کس نے کی ہے؟ حدیث کی امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. نام نوٹ کیجئے گا, مولانا احمد رضا بریلوی نے نہیں, امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ. پتہ یہ چلا کہ آج کے دور میں اہل سنت والجماعت جسے کہا جا رہا ہے, جسے آج کے ٹائم میں بریلوی کے نام سے جانا جا رہا ہے, ان کا جو عقیدہ ہے یہی عقیدہ پچھلی صدی کے علماء کا بھی تھا. ہم نے کوئی نیا عقیدہ تو رکھا نہیں, ہم تو وہی عقیدہ رکھ رہے ہیں جو 1400 صدی سے عقیدہ چلا رہا. اب اس کے برخلاف جو عقیدہ رکھتے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آپ اپنے عقائد و نظریات پر موت سے پہلے اپنے عقائد و نظریات پر نظر ثانی کر لیں, ورنہ 60 سال کے بعد دنیا چھوڑ کر جاؤ گے تو پھر وہاں اقرار کرنے سے کام نہیں چلے گا. آج لے ان کی پناہ ان سے, آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مانیں وہاں تو سب مومن دکھیں گے, سب کو اقرار ہوگا, مگر وہاں کا ایمان قابل قبول نہیں. آج اس عقائد و نظریات کے ہر صدی میں علماء ملتے چلے جائیں گے, ایک سلسلہ جو سلسلہ اللہ کے رسول تک پہنچتا ہے. یہی عقیدہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے کہ اللہ والے سنا کرتے ہیں, اللہ والے دور و نزدیک سے دیکھا کرتے ہیں. یہ بریلی شریف کی دھرتی پر یہ عقیدہ لکھا اور پیش نہیں کیا گیا, یہ عقیدہ تو چلا آ رہا ہے 1400 برس سے لگاتار. جو عقیدہ ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اور اس کو آسان بھاشا میں سمجھاتا ہوں. اس حدیث کی تشریح جو امام فخر الدین رازی نے کیا ہے اس کو آسان بھاشا میں ہندی کی چندی کر کے سمجھاتا ہوں. سنیے, کبھی کبھی آپ کے گھر میں جو آئینہ ہے نا, اس میں ہم لوگ روز اپنے چہروں کو دیکھتے ہیں. کتنا خوبصورت اللہ نے ہم سب کو بنایا ہے. روز دیکھتے ہیں, بالوں کو سنوارتے ہیں, چہرے کے داغ دھبوں کو دور کرتے ہیں, لیکن کبھی ہوتا ہے کہ وہ شیشہ ٹوٹ جاتا ہے اور جو نٹکھٹ بچے ہوتے ہیں ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو اٹھاتے ہیں اور پھر باہر لے کر نکلتے ہیں, اور اچانک ہوتا ہے کہ سورج کی روشنی اس پر پڑ جاتی ہے. بچے کو پتا نہیں سورج کی روشنی پڑ گئی, اور جیسے ہی روشنی پڑی ہاتھ اس کا گھوما, شیشے سے روشنی چھٹکنے لگے, ریفلیکٹ ہو کر لائٹ ادھر سے ادھر گھوم رہی ہے. اچانک وہ لائٹ مجھ پر پڑ گئی. میں نے کہا بچے ادھر آنا. میں نے پوچھا اس میں کوئی تم نے الیکٹرک سسٹم لگایا؟ کہا مولانا آفتاب لگتا ہے آپ کیوں دراز عمر کی وجہ سے دماغی توازن کچھ گڑبڑ ہونے لگا. میں نے کہا کیا بولا؟
کہا حضرت دوبارہ مت بولیے گا کسی کے نزدیک ورنہ لوگ آپ پر شک کریں گے. کہا کیا بات ہے اس میں کوئی بیٹری لگا دی ہو؟ کہا نہیں ایسی بھی بات نہیں, دنیا آپ کو پاگل کرے گی. میں نے کہا تو پھر اس میں روشنی کہاں سے؟ یہ سورج بن گیا دوسرا سورج ہے کیا؟ کہا نہیں حضرت یہ بھی مت کہیے گا. کہا پھر کیا؟ کہا بچے نے کہا آج تک بات نہیں سمجھ پائے, حضرت بات نہیں سمجھے, یہ سورج نہیں ہے, سورج کا پرتو ہے, سورج کا عکس ہے, سورج کا دل ہے. کہا 1400 برس سے ہمارے علماء یہی کہتے آ رہے ہیں مگر آج تک کچھ لوگوں کو بات نہیں سمجھ. کہا یہ سورج نہیں بنا, سورج والا بن گیا ہے, سورج کا عکس بن گیا ہے, سورج کا پرتو بن گیا ہے, سورج کے شعاؤں کا دل بن گیا. کیا ہم تو یہی کہا کرتے ہیں کہ جب بندے خدا رب کے خوف, رب کی خشیت سے, رب سے ڈر کر, رب کے احکامات کی پیروی کر کے, شریعت مطہرہ کی بجاوری کر کے ایک مقام آتا ہے کہ رب سے پیار ہوتا ہے تو رب کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں. مطلب یہ ہے کہ رب کا نور جلال اس کا کان بن جاتا ہے. اب وہ صفات جو رب کے ہیں اس کی تجلیوں کا وہ مظہر بن جاتا ہے. اور آسانی سے بات سمجھا دیتا ہوں یہ مظہر کا مطلب کیا ہوتا ہے. اچھا ایک بات بتائیے, ایک شخص ہے بنواری پور کا, پچوارا اسٹیشن پہنچا, کھڑا ہو گیا, لائن پر کھڑا ہوا, سیدھے میں لائن ہے, کھڑا ہو کر دیکھا تو کہا کہ دونوں پٹری جا کر آگے سٹ گئی ہے. مجھ سے کہا مولانا آفتاب یہ پٹری یہاں بہت دوری میں ہے مگر آگے جا کر سٹ گئی ہے کیا؟ میں نے کہا نہیں سٹی نہیں ہے, تیری آنکھ کی روشنی نے وہاں جا کر دم توڑ دیا ہے, وہاں بھی پٹری اتنی ہی دوری پر ہے. پھر ایک بچے کو دیکھا لکڑی کے سرے پر آگ لگا دیا ہے, تیزی سے گھما رہا ہے, نظر پڑی تو کہا مولانا آفتاب صاحب یہ آگ کا گولا ہے. میں نے کہا نہیں آگ کا گولا نہیں ہے, وہ لکڑی کے سرے پر آگ لگی ہے, اتنی تیزی سے گھوم رہی ہے نا کہ تمہاری نظر ٹک نہیں رہی ہے. آسمان میں اڑتے ہوئے جہاز کو دیکھا, کہا جہاز لمبا ہوتا ہے, پرندہ اتنا بڑا ہوتا ہے. میں نے کہا نہیں, وہ جتنا یہاں 30-40 فٹ 50 فٹ سے زیادہ کا ہوتا ہے نا, وہاں جو تمہیں چھوٹا دکھا نا اتنا ہی بڑا ہے وہاں بھی. تیری نظر نے دم توڑ دیا. مطلب ہماری نظر کی یہ طاقت. سنتے ہیں نا ہم لوگ مگر کیسا سنتے ہیں؟ یہاں پر ہے مائک ہٹا دیا گیا تو ہماری آواز اور کم ہو جائے گی, اور آپ دروازہ بند کر لیں, کھڑکی کو بند کر لیں تو سنائی دے گی آواز, نہیں سنائی دے گی. مطلب آپ کے سننے کی طاقت کیا ہے؟ تیز آواز ہو تو دور سے بھی سن لیں, دھیمی آواز ہو تو بغل میں بیٹھ کے نہ سن پائیں. یہ ہمارے سننے اور دیکھنے کی طاقت ہے نا. کیا اللہ والے جن سے رب کہتا ہے کہ میں اس بندے سے پیار کرنے لگتا ہوں تو بتاؤ رب کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے. یعنی جب تک رب نے پیار نہیں کیا تھا تو کان کے جس سراغ سے ہم اور آپ سنتے ہیں وہ بھی سن رہا تھا, مگر جیسے ہی رب نے پیار کرنا شروع کیا رب کہتا ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنا کرتا ہے. اب بھی اتنی سنے گا, اب بھی اتنی سنے گا. پہلے کتنا دیکھتا تھا, پٹری کو دیکھا کہا سٹ گئی ہے پٹری, جہاز کو دیکھا تو کہا اتنا بڑا ہے, آگ کو دیکھا تو کہا آگ کا گولا ہے, یہ دیکھ رہا تھا نا پہلے. مگر رب کہتا ہے کہ میں نے بندے سے پیار کیا ہے, بندے کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے, تو اب بھی وہ اتنی ہی دیکھے گا. مگر کچھ لوگوں کے دماغ میں اب بھی یہی بات اٹی پڑی ہے, پہلے جتنا دیکھتا تھا نا اتنا ہی اب بھی دیکھ رہا ہے. تو پھر رب کے یہ کہنے کا کیا مطلب ہے کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے دیکھتا. امام فخر الدین رازی نے اس کو سمجھا اور اللہ کے محبوب کی امتوں کو سمجھایا کہ رب کا نور جلال بندے کا کان بن جاتا ہے. یہ نور جلال, رب کا نور جلال بندے کا کان بن جاتا ہے. اس کو سمجھیں, شیشے تو بہت ہیں مگر وہ چمکا نہیں کرتے ہیں, روشنی اس سے نہیں پھوٹتی ہے, مگر ایک شیشہ وہ بھی ہے جس سے ہم گھر میں رکھتے ہیں, چہرہ دیکھتے ہیں. سورج کا جب قرب پاتا ہے, سورج کی نزدیکی پاتا ہے, چمک پڑتا ہے. سورج جیسی لائٹ, سورج جیسی روشنی اس سے ریفلیکٹ ہونے لگتی ہے. یہاں سے بات سمجھ میں آئی, بندہ جب رب سے ڈر کر, رب کی خشیت کو دل میں پال کر, رب کی عبادات پر ہمیشہ کی برت کر, رب کے عشق کے بھٹی میں اپنے دل کو دبا کر دل کے زنگ کو صاف کر لیتا ہے, دل کی شفافی ہو جاتی ہے, دل چمک جاتا ہے. اور جیسے ہی رب کا قرب پاتا ہے نا تو رب کے صفات کی تجلیاں اس کے دل سے پھوٹی پڑنے لگتی ہے.
इसी को कहते हैं कि रब का नूरे जलाल बंदे का कान बन जाता है। अब वो दूरों नजदीक सुना भी करता है, देखा भी करता है, कोई पुकारे मदद को तो वो मदद भी किया करता है। ये अकीदा आज के दौर की पैदावार है। बस एक छोटा सा वाक़या मुख्तसर तौर पर रखूं और मेरी तकरीर खत्म। बगदाद की सरजमीन, हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह का जमाना। एक शख्स रात में सोया है, ख्वाब देखा, अर्शे इलाही उसके सर पर है। हम लोग ख्वाब देखते हैं तो क्या करते हैं, दिन में उठे लोगों से बयान करते हैं। पढ़े लिखे लोग, बुजुर्ग लोग होते हैं, कहते हैं बड़ा ऊंचा ख्वाब देखा है, इस ख्वाब की ताबीर पूछनी हो तो ये हर अरे गहरे से मत पूछो, चले जाओ गेहूनी, वहां मेराजुल कादरी साहब हैं, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। सैयद साहब के पास चले जाओ तेमुआ, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। वो हाफिज़े कुरान हैं, उनके पास चले जाओ, दीनी तालीम से आशना है, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। हर अरे गहरे से नहीं सुना। एक शख्स है जिसने ख्वाब देखा, अर्शे इलाही उसके सर पर है, लोगों से बयान करना शुरू किया। किसी ने कह दिया ये बड़ा आला ख्वाब है, किसी बड़े आलिम दीन के पास जाओ, अल्लाह के दोस्त के पास जाओ, अल्लाह के मुकर्रब बंदे के पास जाओ, वो तेरे ख्वाब की ताबीर बताएंगे। पूछ दिया, बताओ जरा इसे बंदे की निशानदेही कुछ कर दो, पता बता दो, उनके दर पे पहुंच जाओ। लोगों ने कहा इस वक्त बगदाद की सरजमीन पर अल्लाह का एक मुकर्रब बंदा है, मुस्तजाब दावत, जिनकी करामत के हर जानिब, जिनकी करामत का शोहरा पूरी दुनिया में, जिनकी करामत का डंका बज रहा है, जाओ उनकी बारगाह में। क्या नाम है उनका? दुनिया उन्हें जुनैद बगदादी सैयद ताइफा के नाम से जानती है। चले जाओ। रखते सफर बांधा, सफर की तैयारी की, कूच किया, अपने यहाँ से चला, सफर की सुरूबतें बर्दाश्त करते हुए, रास्ते की गर्दो गुबार को फाड़ते हुए सरजमीने बगदाद पहुंचा। जैसे ही बगदाद की धरती पर आता है, एक जम्मे गफीर सामने में है, एक बड़ा सा हुजूम है, लोगों की भीड़ है। देख कर पूछा, लोगों बताओ आज इतनी भीड़ क्यों नजर आ रही है? कहा तुझे मालूम नहीं है, तुझे पता नहीं ये भीड़ क्यों है? अल्लाह का एक मुकर्रब बंदा दुनिया से चल बसा है, रब को प्यारा हो गया है, उनके जनाजे में शिरकत की इतनी भीड़ है, इतना सुनना था, कदमों तले से जमीन खिसक पड़ी है, डंडा अंगुष्ठ बदंदा है, हैरान और परेशान है। या अल्लाह, सफर की इतनी लंबी सोबत बर्दाश्त करके जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने आया था, वो तेरी बारगाह में चल दिए हैं। मौला, मेरे ख्वाब की ताबीर अब कौन बताएगा? किन से पूछूंगा अपने ख्वाब की ताबीर? दिल में तमन्नाओं और आरज़ुओं को सजा कर लाया था, मगर एक तरफ इनका जनाजा जा रहा है और इनके दर मुक़द्दस तक पहुंचते पहुंचते मेरी तमन्नाओं, मेरी आरज़ुओं का जनाजा निकल रहा है। मौला, मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? दिल ने सहारा दिया है। नादान, परेशान होने की जरूरत नहीं है। इनके जिनसे ख्वाब की ताबीर पूछने आए थे, चल, ख्वाब की ताबीर पूछने का मौका नहीं मिला, मगर क्या ये कम खुशनसीबी की बात है कि उनके जनाजे में शिरकत नसीब हो रही है? आगे बढ़ और उनके जनाजे को कांधा दे, उनके ताबूत में अपना कांधा सटा दे। ये खुशनसीबी की बात है। जैसे ही दिल ने ये सदा दी, भीड़ को चाक करता है, चाक करते हुए एक कदम दो कदम आगे बढ़ते हुए किसी तरह भीड़ को चाक करके ताबूत के करीब पहुंचा, मगर इतनी जबरदस्त भीड़ है कि पाए को थामने का मौका नहीं मिला। फिर दिल ने कहा, क्या देखता है? अरे कांधा नहीं दे पाया, अपने सर को सटा दो, चलो भीड़ को चाक करो, ताबूत के नीचे जाओ, सर को ताबूत में सटा दो, कांधा न सही सर पे ताबूत को उठा लो। ये खुशनसीबी की बात है। भीड़ को चाक किया है, ताबूत थामने पाए को थामने का मौका ना मिला, चाक करके भीड़ को ताबूत के नीचे गया, अपने सर को सटा दिया है ताबूत में। अब जनाजा जा रहा है और वो बंदा ताबूत के नीचे अपना सर सटाए हुए जा रहा है। जब थोड़ा सा इफाका हुआ, थोड़ा सा आराम मिला, थोड़ा सा सुकून और इत्मीनान हुआ, तो अब वो दिल ही दिल में कह रहा है, हुजूर आपके दर मुक़द्दस पर आया था, अपने ख्वाब की ताबीर पूछने आया था, मगर अफसोस आपके दर मुक़द्दस तक पहुंचते पहुंचते मेरी आरज़ुओं का जनाजा निकल गया। हुजूर बताओ तो सही, अब मेरे ख्वाब की ताबीर कौन बताएगा? आपसे ख्वाब की ताबीर पूछने आया था, इतना दिल में सोच ही रहा था कि ताबूत के ऊपर से आवाज आती है, नादान, तुझे मालूम नहीं यही तेरे ख्वाब की ताबीर है।
کیا تم نے آقا علیہ السلام کی وہ حدیث نہیں سنی؟ قلب المؤمن عرش اللہ، مومن کا دل عرش الہی ہوتا ہے۔ آج تیرے سر پر ایک مومن کا جنازہ ہے اور مومن کا دل تو عرش الہی ہوتا ہے، یہی تیرے خواب کی تعبیر ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہیں پر تھوڑا سا رک جائیے، آپ کے حوالے کچھ سوال میں نے کیا تھا، رک جائیے اور اس سوال کا جواب ڈھونڈیے۔ آج اس تابوت پر کون سا بندہ لیتا ہے؟ روح تو نکل گئی ہے، مگر ایسا بندہ ہے، روح نکل گئی ہے مگر آج اوپر کے بجائے نیچے بھی دیکھ رہی ہے۔ یہ بندہ کون سا لیٹا ہوا ہے؟ زبان سے نکلی آواز تو دور، دل کی دھڑکنوں کو بھی سن رہا ہے۔ یہ کیسا بندہ ہے؟ روح نکل گئی ہے مگر جسم کے اندر زندگی کی رمق باقی ہے، زندگی کے آثار نمایاں ہے۔ یہاں سے بات سمجھ میں آئی، اب تک جن بندوں کو روح نکلتے ہم نے دیکھا تھا، آپ نے دیکھا تھا، وہ سب صرف روح والے تھے، مگر رب کی خشیت اور رب کے عشق کی بھٹی میں چھلانگ لگا کر دل کو جس نے تپایا نہیں تھا، دل کے زن کو جس نے صاف نہیں کیا تھا، ایسے لوگوں کو مرتے دیکھا، روح نکلتے دیکھا۔ روح نکل گئی، ان کی زبان بول نہیں رہی تھی، کیونکہ روح یہ زبان نہیں بولا کرتی ہے، روح زبان کا سہارا لے کر روح بولا کرتی ہے۔ آنکھیں نہیں دیکھتی بلکہ آنکھ کی کھڑکی سے روح جھانکا کرتی ہے، اسی لیے جتنوں کو ہم نے دیکھا یہ صرف روح والے تھے۔ روح نکلی تو بات ختم ہو گئی۔ آنکھ رہتے ہوئے دیکھ نہیں سکتا، زبان رہتے ہوئے بول نہیں سکتا، ہاتھ رہتے ہوئے پکڑ نہیں سکتا، مگر یہ بندہ جو لیٹا ہوا ہے نا، اس نے اپنے دل کو اس کے الہی کی بھٹی میں تپا کر کباب بنا دیا تھا۔ یہ وہ بندہ تھا جو ذکر الہی میں ایسا مت تھا کہ دل کے سارے زنگ جس کے صاف ہو گئے تھے، دل آئینے کی طرح چمکا تھا اور دل میں رب کی تجلیات کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ اسی لیے انہی کے بارے میں کہا گیا کہ میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں۔ دیکھا نا، یہ وہ بندہ ہے جو صرف روح والا ہی نہیں بلکہ روح کے ساتھ روحانیت والے بھی تھے۔ اس لیے روح نکلنے کے بعد زندگی کے آثار نظر آتے ہیں۔ ہم لوگ انہیں نہیں پکارا کرتے جن کے قلوب اس کے الہی کے بھٹی میں تپ کر کباب نہیں ہوتے۔ ہم خبردار یاد رکھنا، کسی پتھر کے پاس نہ تو کل گئے تھے، نہ آج جاتے ہیں، نہ کل جائیں گے۔ ہم ان کے پاس جایا کرتے ہیں جنہوں نے اس کی بھٹی اللہ کے عشق میں اپنے دل کو ایسا تپایا ہے کہ فرمانے الہی کہ کچھ مانگ دیتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں۔ ہم تو ان کے پاس جاتے ہیں جن کے قدم ناز سے پتھر کو ٹھیس لگے تو پتھر میں جانا۔ ہم مردے کے پاس نہیں جاتے، مٹی کے ڈھیر کے پاس نہیں جاتے، پتھر کے ٹکڑے سے نہیں مانگتے، ہم ان سے مانگا کرتے ہیں جن سے رب کا وعدہ ہے تو وہ مانگ دیتا ہے تو میں ضرور دیتا ہوں۔ ہم ان کے پاس جاتے ہیں جو رب کی عطا سے دیا بھی کرتے ہیں، رب کی عطا سے بار بار بولا، رب کی عطا سے دور کی دیکھا بھی کرتے ہیں، دور کی سنا بھی کرتے ہیں، مصیبت کی گھڑی میں کوئی مدد کو پکارے تو مدد بھی کرتے ہیں، اور ان کے قدم ناز سے ٹھیس لگ جائے نا پتھر کو تو رب کی عطا سے کبھی کبھی پتھر میں بھی جان آ جاتی ہے۔ زندگی نے وفا کی، آپ سے بالمشافہ ملاقات ہوئی اور ایسے ہی زندہ لوگوں کی محفل ملی تو انشاءاللہ بقیہ ڈھیر ساری باتیں دلائل کے انبار لگا کر بیان کروں گا۔ چلتے چلتے رب سے دعا کرتا ہوں کہ رب تبارک و تعالیٰ اس بنواری پور کے غیور اور حق پسند مسلمانوں کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ حق مل جائے تو اسے ہاتھوں ہاتھ لیں اور اس پرفتن دور میں اپنے عقائد و ایمانیات کی حفاظت کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، تمہیں چل دیے داستان کہتے کہتے۔ آپ کی خاموشی کو مبارکباد، بڑی خاموشی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ آپ نے سماعت کیا۔ خاموشی بھی محبت کی دلیل ہوتی ہے۔ جو لوگ خاموش رہا کرتے ہیں، جو لوگ خاموش رہا کرتے ہیں، وہ بھی ایک فرض محبت کا ادا کرتے ہیں۔ لیکن آج کا یہ پرفتن ماحول اور آپ کی یہ خاموشی جینے نہیں دیتی۔ اگر اس دور میں جینا ہے تو کوحرام مچا دو،
कुछ समझ, पूरा बाउंसर चला गया। मैं हंगामे के बीच में बोलने वाला नकीब हूँ। हिंदुस्तान के कब्रिस्तान में नहीं, बनवारीपुर के कब्रिस्तान में नहीं, बल्कि आबादी में बोलना चाहता हूँ। अगर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो आप बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अरे आप बड़े खुशनसीब हैं कि आपका इस बनवारीपुर की सरजमीन पर ऐसे ऐसे अजीम हस्ती तशरीफ फरमा है, ऐसी ऐसी नूरानी चेहरा का आप दीदार कर रहे हैं। आइए सबसे पहले हजरत अल्लामा मौलाना सैयद शकीलुज़्ज़मा साहब किबला, काजी रफीकी साहब किबला सुम्बे इलाहाबादी तशरीफ फरमा है। जब इनका चेहरा देखता हूँ तो अकबर इलाहाबादी का वो शेर याद आ जाता है कि बरहमन जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं, बरहमन जब सफर सुए इलाहाबाद करते हैं, बुतों को भूल जाते हैं, खुदा को याद करते हैं। जरा और मचल के बोलिए, आप सब जिंदा है कि मुर्दा? जिंदा है तो जिंदा दीदी का सबूत दीजिए। हम सब, हमारा इस्लाम, हमारा कुरान, हमारे नबी का फरमान, हमारी सुबह जिंदा है, हमारी शाम जिंदा है, हमारे दिल की तख्ती पर नबी का नाम जिंदा है। तो जिंदा दिली का सबूत दीजिए। मैं आपका कीमती वक्त लेना नहीं चाहता। आप देख रहे हैं कि दूसरी जानिब शायर इस्लाम, शायर इस्लाम वासिफ खैरुल अनाम जनाब मजहर इमाम साहब जो झारखंडवी झारखंड से तशरीफ फरमा है। अगर जरा चेहरे से नकाब उठाइए, ये कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, ये कैसा पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। आपके बीच तशरीफ फरमा है। और हजरत अल्लामा मौलाना आजम रजा फरीदी चतुर्वेदी, परम आदरणीय महामहिम संपूर्ण वेदों के ज्ञाता, वो भी तशरीफ फरमा है। बस आप होशियार हो जाइए, आपके सारे मेहमान तशरीफ ला चुके हैं, हम भी मेहमान हैं और ये सब मेहमान आप मेजबान हैं। हम मेहमान नवाजी का पूरा पूरा हक अदा कीजिए। एक मरतबा पूरा मजमा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अगर समझ में नहीं आ रही है तो ये शेर को संभाल लीजिए कि सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार से वाबस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। सरकार दो आलम के मोहब्बत के अलावा बख्शिश के लिए कोई भी सामान नहीं है। अल्लाह अल्लाह मेरे रिज़्क़ की बरकत न चली जाए, दो रोज से घर में कोई मेहमान नहीं, दो रोज से घर में कोई। कहाँ थे आप? जमाने के बाद आए हैं, बहुत देर के बाद, मेरे शबाब के जाने के बाद आए हैं। बाद मुद्दत की दुआओं में असर आया है। सैयद साहब बैठे हैं, बाद मुद्दत की दुआओं में असर आया। बहुत देर के बाद एक 50 टकिया नजर आया है, 50 टकिया और 50 टकिया नजर आया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी तरह आइए जाइए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए, ये तो आपकी मोहब्बत है। दीवाना जब जोश में आता है तो उसका होश भी चला जाता है, रुपया जाता है तो कोई बात नहीं। तो लीजिए हज़रात, अब मैं बिल्कुल तैयार हैं नाते पाक सुनने के लिए। झारखंड से आए, झारखंडवी। एक मरतबा पूरा मजमा नारा लगाइए तो नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। अब मैं शायर इस्लाम जनाब मजहर इमाम साहब से, बड़ा सुपर फास्ट है, थोड़ा बर्दाश्त कीजिए। 4 मिसरा नज़्म करते हुए आपके हवाले करता हूँ। तो बड़े अरमानों से, भूले नहीं है बेटा, अनाउंसर पढ़ा लिखा होता है, जो लिखा होता है उसी को पढ़ता है। तुम कैसे भूल गए? बचपन के सबक अब तक याद है। बड़े अरमानों से, अगर आपको इनसे मोहब्बत है, सारे मेहमान से मोहब्बत है, हजरात की शिरकत चाहता है, जिंदा दिली का सबूत दीजिए कि बड़े अरमानों से ये शायरे रिशान आए हैं। ये संभल जाएगा, सबक याद कर लीजिए, कह दीजिए सुभान अल्लाह। बड़े अरमानों से ये शायरे रिशान आए हैं, गुलामाने गुलामे हजरत हसन आए हैं। बड़े अरमानों से ये शायरे रिशान आए हैं, गुलामाने गुलामे हजरत हसन आए हैं। सितारों सितारों रागनी गाओ, हंसी फूलो, कदम चूमो, बहारो फूल बरसाओ, मेरे मेहमान। आपसे हमको समझ
معزز سامعین کرام، موجود علماء کرام، پردہ نشین ماں بہنیں، ادب کے ساتھ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم۔ لگنا چاہیے کہ بھائی کم سے ہم لوگ زندگی کے بیچ میں ہے نا۔ بلا تاخیر موجود جتنے بھی لوگ ہیں، عظمت والدین کانفرنس و جشن غریب نواز کانفرنس میں تشریف فرما ہونے والے لوگ، اور بالخصوص ہمارے علماء، اور میری توجہ زیادہ تر سید صاحب کی طرف رہے گی، کیونکہ نبی کے گھر کا جب کوئی ہو، دیکھیں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو نبی کے در کا کوئی ہوتا ہے اور ایک نبی کے گھر کا ہوتا ہے۔ در والا کچھ دے نہ دے، گھر والا کچھ نہ کچھ دے ہی دیتا ہے نا میرا بھائی، سمجھے گا؟ در والا دے نہ دے اس کی مرضی ہے، لیکن آل رسولوں کی بارگاہ میں جانے سے کچھ نہ کچھ حاصل ہو ہی جاتا ہے نا۔ تو میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑی محبت دکھائیے گا، میں آپ کو زیادہ بلواؤں گا بھی نہیں، کیونکہ آپ کے یہاں ٹھنڈ بہت ہے نا۔ کوشش یہ رہے گی کہ نبی کی ناک کی گرمی آپ کے اندر ڈال سکیں، ہے نا۔ اور تو دل لگا کر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ جی لگائیے گا۔ بھیا کیا کر رہے ہیں آپ؟ درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو پڑھیے زور سے، ہے نا۔ اللہم صلی علی، زور سے اللہم صلی علی، بھیا درود شریف، اللہم صلی علی سیدنا شفینا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نعت کا پہلا شعر آپ کی محبتوں کے حوالے کرتا ہوں۔ ہر مرد مومن چاہتا کیا؟ میرے آقا تھوڑی سی آواز گونجنی چاہیے بس، ہے نا۔ میرے آقا میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا، میرے آقا مدینے میں، میرے آقا، میرے آقا مدینے میں، میرے آقا، میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ میرے آقا، میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ میرے آقا، میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ میرے آقا مدینے میں بلا لیتے تو اچھا تھا۔ تب بلا کر اپنے قدموں میں، بلا کر اپنے قدموں میں، آقا بلا کر اپنے
نے قدموں میں سلا لیتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، شاعر اسلام مظہر ایمان، واہ رنگ برسے گا، نور برسے گا، لمحہ لمحہ سرور برسے گا، اور تم سناتے رہو نعت نبی، آج بادل ضرور برسے گا۔ بلا کر اپنے قدموں میں، بلا کر اپنے قدموں میں، آقا بلا کر اپنے قدموں میں سلا لیتے تو اچھا تھا، بلا کر اپنے قدموں میں سب کہیں سلا لیتے تو اچھا تھا، سبحان اللہ، سلا لیتے تو اچھا تھا۔ سبحان اللہ، سبحان اچھا اللہ۔ ایمانداری سے بتائیے گا، اچھا لگ رہا ہے؟ ہاں اب آقا کی بارگاہ میں ایک عرضی پیش کر دوں۔ آفتاب صاحب آپ نے جو کہا ہے نا بینا، اب یہاں لگ گیا ہے، ہاں اور جب لگتا ہے تو مذہب یہ کہتا ہے بتائیں آپ ہی اب ٹھوکرے کھانے کہاں جائیں۔ آقا بھائی آواز ذرا سا بھی کچھ نہیں ہونا چاہیے، آواز اونچی رہے چلے گا، ہاں تھوڑی سی بلند رہے، تھوڑی طاقت ملے مجھ کو، ہے نا مائک سے۔ کیا بتائیں آپ ہی اب ٹھوکرے کھانے کہاں جائیں، آقا بتائیں آپ ہی اب ٹھوکرے کھانے کہاں جائیں، آقا بتائیں آپ ہی اب ٹھوکرے کھانے کہاں جائیں، بتائیں آپ ہی اب ٹھوکرے کھانے کہاں جائیں، بتائیں آپ ہی اب ٹھوکرے کھانے کہاں جائیں۔ یا رسول اللہ میرے سوئے مقدر کو، میرے سوئے مقدر کو، آقا میرے سوئے مقدر کو جگا دیتے تو اچھا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ، سبحان اللہ، واہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شاعر اسلام جناب مظہر ایمان، واہ سبحان اللہ۔ اچھا تھا میرے سوئے مقدر کو جگا دیتے، واہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ اچھا تھا، نہیں جائے گا، بے شک بے شک، واہ اچھا تھا، نہیں اچھا تھا، میرے سوئے مقدر کو جگا دیتے تو تو اچھا تھا، میرے سوئے مقدر کو، میرے سوئے مقدر کو، آقا میرے سوئے مقدر کو جگا دیتے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پڑھوا نہیں رہا ہے، ہاں آپ کو ہم شامل کر رہے ہیں، ہے نا، شامل کر رہا ہے اپنے ساتھ، تاکہ مجھے جتنا ثواب ملے آپ کو بھی اتنا ثواب ملے، ہے نا۔ اب سنیے گا، اچھا آقا کی زیارت ہو جائے یہ کس کی خواہش ہے؟ ہاں ہائے 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 ہائے۔ ہاں لطیف صاحب اگر سینے سے طاقت جتنی ہوگی آپ کی لگائیے گا تو ٹھیک ہے، نہیں تو کھڑے پہ گلے لگا دیجیے گا اپنے اس بھائی کو۔ ہاں سنیے، کیا تصور میں سوائے آپ کے کوئی نہیں رہتا، یا رسول اللہ تصور میں سوائے آپ کے کوئی نہیں رہتا، آقا تصور میں سوائے آپ کے کوئی نہیں رہتا، تصور
ذرا سندر سبو مکھ